جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ماروی میمن کا یہ کہنا تھا کہ یہ پرویز مشرف کا جو ایشو ہے بقول پرائم منسٹر آف پاکستان سے یوسف رضا گیلانی یہ ایک ڈیڈ ایشو ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں، ایک ڈیڈ ایشو تو نہیں، اس کو آپ نے زندہ کیا اور آپ اس کو جا کے کورٹ میں بھی آپ نے چیلنج کیا۔ 1973 کی جو شق 3 ہے اس کو بھی آپ نے چیلنج کیا، اس میں کہا کہ آرٹیکل 6 سے یہ منافی ہے کہ اس میں اسٹیٹ کو یہ اختیار ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف یا جس نے بھی آئین توڑا ہو اس کو سزا مقرر کرے۔ اس میں میری دو ہی پرے ہیں۔ پہلی تو وہ جو مروی بی بی نے جس سے کہا ہے کہ ڈیڈ ایشو ہے، یہ ڈیڈ ایشو ہو نہیں سکتا، اور ابھی آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ نہیں ہمارا طریقہ کار میں اختلاف ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں اختلاف ہے، لیٹسٹ جو ان کا ورژن ہے۔ تو میننگ بھائی کہ یہ ابھی ڈیڈ ایشو نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کہہ بھی دیا ہے یہ ڈیڈ ایشو ہو نہیں سکتا بی بی، اور یہ ایک ورڈکٹ ہے، اور یہ تو 62 سال کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشینز کو، تمام پولیٹیشینز کو، قطع نظر اس کا وہ کس جماعت سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے ان کی، اور بالخصوص دولت صاحب کی پارٹی پر، کیونکہ دے آر ان دی پاور۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ آج بی بی کی ہوتی یا ہماری پارٹی کی ہوتی، میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب، چونکہ قانون کہتا ہے نا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر انیشیٹ اور کو نہیں کر سکتا، یا تو یہ ہوتا کہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ کنٹراڈکٹری بھی ہے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے یہ کاروائی۔ اور ایک بات میں آخری کر دوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اگر آج کوئی فیڈرل گورنمنٹ میری ہے یا ان کی ہے یا ہماری بیوی کی ہے، اگر آج کوئی ڈائیورشن کرتا ہے اس سے اور اس پر عمل درآمد نہیں کرتا قانون کی موجودگی میں، آئین کی موجودگی میں، تو اس کا بڑا کلیئر مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر وہ طاقت جو ہے وہ بذات خود آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کی ذکر تو آپ کر رہے ہیں، ڈویبل کا جو ذکر ہوتا ہے، بار بار پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کی ہم سخت رکھتے ہیں اور جو ہم کر سکتے ہوں۔ کمال بات ہے، ایک طرف تو تقریریں اٹھا کے دیکھیں کہ سپرمیسی آف دی پارلیمنٹ اور ڈیموکریٹک سسٹم اور جمہوری اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کب ہوگا؟ 17 کروڑ عوام آپ کے پیچھے ہیں، اور کون ڈویبل کیا مطلب اس میں آپ کے کچھ نہیں، اس میں کیا لینٹر ڈال رہے ہیں آپ نے؟ قانون بنا ہوا ہے اور سیدھی سی پروسیڈنگ آپ کی پارٹی نے بھی قانون ہے، آئین ہے، ایک طریقہ کار بھی موجود ہے۔ آپ کی گورنمنٹ ڈر کیوں رہی ہے، خوف کا شکار ہے، کچھ بزدلی دکھا رہے ہیں اس سلسلے میں؟ میں اور شاہ صاحب ہم لوگ ایک پروگرام پہ کرتے تھے، میں نے یہی کہا تھا کہ سیشن ان پارلیمنٹ چل رہا ہے، سینٹ چل رہا ہے، آپ فوراً کل جا کے اس کو ٹیبل کریں، اس میں ریزولوشن کو ڈالنے میں نہ مطلب ایز پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی ڈال سکتا ہوں، شاہ صاحب بھی ڈال سکتے ہیں، مروی بھی ڈال سکتی ہے، ہر بندہ ڈال سکتا ہے۔ اب میں یہ والی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے ہمارے ملک نے جتنے نقصانات دیکھ لیے ہیں وہ سارے ملک کے سامنے آ جا کے یہ کہ جو پاور میں آتا ہے کھینچا تانی کر کے دوسرے کو نیچا کرتا رہا ہے۔ اور پہلے وقتوں میں یہ نہیں کہ میں آرمی اور پولیٹیکل فورسز کی بات کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جس میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی لڑ کے دوسرے کو احتساب میں پھنسایا، کبھی کس نے ایگزائل میں پھنسایا۔ ہم پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے ہم اس چیز سے دور ہٹنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم آپس میں ایک صلح کے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ کیا کیا کیسز نہیں ہوئے مختلف پارٹیز میں؟ ماضی کی جانب ہم جائیں تو بہت لمبی ضرور بات کرنا چلیں کہ اب اگر آپ ایک نیا محاذ کی بات کر دیں کہ اب آرمی کے ساتھ ایک دوبارہ ایک لڑائی اور پرائیویٹ طور پہ لے لیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جی سارا پارلیمنٹ اکٹھا ہو جائے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جائیں، تو آئے ضرور لڑیں، ہمارے ساروں کا حق بنتا ہے۔ بٹ اگر آپ ہمیں ہی آگے کر کے بات سوچیں کہ آپ کو نہیں آگے کریں شاہ صاحب، کیونکہ ایک جو بڑی کنٹروورسی ریزولوشن آئے گی، یونینیمس ریزولوشن ہوگی، پی ایم نے کہا کہ میں یونینیمس متفق، پی ایم نے جو بات کی he stood by it, he stood by what he said، انہوں نے کہا یونینیمس ہوگا تب میں آگے آؤں گا، میننگ ان کا کوئی مطلب ہے کہ کہنا تھا اس میں ریزولوشن کی آپ کہہ رہے تھے قطعاً بی بی کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں بڑے آگے بھی پہلے یہ کروڑ مثال دے چکا ہوں کہ کیا کوئی کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی آدمی کو چھریاں مار جاتا ہے، 2-3 آدمیوں کو مار دیتا ہے، تو بعد میں وہ پکڑا جاتا ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے ان کو، تو پولیس کہے یا وہ ملزم یہ کہے کہ جناب جب تک اس محلے والے سارے لوگ ریزولوشن پاس نہیں کرتے آپ مجھے ٹرائل نہیں کر سکتے؟ یہ کیا بات ہے؟ اٹ از اے لا آف دا لینڈ، it is the article of the constitution۔ تھوڑا سچ بول دے نا شاہ صاحب، تھوڑا سچ بتا دینا، دونوں پارٹیز کا سچ وہ کچھ مجبوری بتا دینا چاہتے ہیں۔ نہیں ایک سیکنڈ، ٹیبل کا تعلق نہیں ہے نا صاحب، رکے نا، میں بتاتی ہوں نا سچ اس میں کیا ہے۔ سچ یہ کہ ساروں کی ڈیلز ہو چکی ہیں کہ مشرف صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، بات ختم ہو گئی ہے۔ جس کی کرسی ہے
उसने डील की हुई है और जिसको वो कुर्सी चाहिए उसने भी डील की हुई है, बात खत्म हो गई है। लेकिन आपने शोर किस बात का? सिर्फ एक ये है जिन्होंने डील नहीं की है इसलिए वो कर सकते हैं। मैं डीलिंग वाला कार्टून नहीं हूँ। शाह साहब एक सच्चे हैं, बाकी सारों ने डील की हुई है। आपने कुछ डील की, आपके कहने की बात है ना, अक्सर कहा जाता है कि आपको जो आपके साथ बरतानिया डील करता है, इनके साथ अमेरिका डील करता है, दोनों के नहीं, फर्क है, फर्क। और क्यों फर्क बता रहा हूं। जो तो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं ना बीबी, वो होते हैं। पूरा ये ग्लोबल विलेज आजकल एक उससे कतला को नहीं रह सकता। लेकिन मैं बतौर सियासी कारकुन के ये कतन सोच भी नहीं सकता और ना इस बात की इजाजत दी जा सकती है और ना मैं हामी हो सकता हूं इस बात का कि कोई दूसरा मुल्क मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी के अंदर आकर मुदाखलत करे मेरे अंदरूनी मामला। ये मैं क्लियर हूं। हमारे फैसले इस पे आप एडमिट करें, हमारे फैसले वॉशिंगटन में होते हैं, इस्लामाबाद में मैं उन फैसलों को मैं कंडेम करता हूं। आप करते ना, आपकी पार्टी तो मिली हुई है, मेरी पार्टी भी कंडेम करती है। मैं इस बारे में जरूर एक बात कहना चाहूंगा। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ी तकलीफों से यहाँ तक पहुंची है। हम अल्लाह का शुक्र है लोगों के वोटों से पहुंचे हैं, अपनी मेजोरिटी से पहुंचे हैं, कोलेशन के साथ पहुंचे, हम डीलों से नहीं पहुंचे। अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई बात हो। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अगर हमारे में हिम्मत है तो आगे हम इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। आप चलेंगे, इस हवाले से इनिशिएटिव लेंगे। चलें ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट जब हुक्म कोई सादिर करेगी, इंतजामिया तो आपकी है, देखते हैं कि आप इंतजामिया को क्या ऑर्डर जारी करेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मदाहों में से एक हैं और उनको डिफेंड भी करते हैं हर महाज पे। अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब। वालेकुम सलाम। आपने गुफ्तगू भी कुछ सुनी होगी, शाह साहब एक बार फिर से कोर्ट में गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त ये की है कि वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो उन्होंने जो गैर आईनी इकदाम किया था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करे वफाकी हुकूमत को। आप क्या कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब पे अगर सजा होती है तो वो पाकिस्तान आएंगे, क्या करेंगे? जहाँ तक ताल्लुक है शाह साहब की पिटीशन का, मैं समझता हूँ कि आईन और कानून जो मुतल्लिका एक्ट है, हाई ट्रीजन एक्ट 1973, वो बहुत वाज़ेह तौर पर इस सिलसिले में कवानीन लेट डाउन किए हैं। उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ही की सवाबदीद है कि वो किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करे या ना करे। और सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद मैं समझता हूँ कि उसको इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई के फैसले में जो भी किया, अगर वो चाहती तो उसी वक्त इस किस्म की कोई डायरेक्शन इशू करती, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज को अवॉइड किया, इसलिए मैं नहीं समझता कि शाह साहब को ये करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक नहीं रखनी चाहिए। ये पार्लियामेंट के इश्यूज हैं, वहां डिबेट करें और फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्शन ले, ना चाहे तो उनकी सवाबदीद है। आईन और कानून दोनों ने फेडरल गवर्नमेंट को ये सवाबदीद दी है और मैं समझता हूँ कि हमें फेडरल गवर्नमेंट की इस डिस्क्रेशन का एहतराम करना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है इस पिटीशन का, तो मैं समझता हूँ कि शाह साहब की ये पिटीशन तो यकीनन नहीं है, ये जाती उम्रा के अहकामात के तहत जो है दायर की गई है और इसमें एक अजीब सी जो है प्रेयर शाह साहब ने की है और वो ये है कि जो एक्ट है 1973 का, उसके बारे में कहा गया है कि ये अल्ट्रा वायरस है, यानी ये आइन शिक 3 को जी उसमें कहा गया कि आर्टिकल 6 से ये जो है आइन के मुनाफी है, फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है और एक बुनियादी क्रिमिनल सारी दुनिया में और हाई ट्रीजन एक्ट जहां जहां भी हैं वहां पर आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। आप जो बात कर रहे हैं इसी पॉइंट पे मजीद बात होगी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।